صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے۔ آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ صدقہ برائی کو روکتا ہے نا، بلا کو روکتا ہے۔ آپ کو 10,000 اچھے تھے، یا آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی، آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، انٹرسیپٹ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان۔ کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا، ایک مصیبت، دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی، گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں
پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی, بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں, پکارے تو کسے پکارے. اچانک دو خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو, اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں. یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے, اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا, دوست تھا. ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا اس کی عمر اب 1 ہی دن رہ گئی ہے, 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا. آپ بڑے افسردہ بھی ہوئے, لیکن موت کا وقت مقرر ہے. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے, آپ حیران. اللہ کے نبی ملک الموت پھر آئے, کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا. یہ کہ حضور میں مقررہ وقت پر پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا, مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا, اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی. جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا. اے داؤد, اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی. تو یہ ہے صدقہ, انہونی ہو جانی ہے, ان ایکسپیکٹڈ. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی ڈاٹر ان لا, جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں, اتنی بیمار ہو گئی بیچاری اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے, لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی اور مجھے ان سے حسن ظن, انہوں نے صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا. کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا, حالانکہ کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے. تو اللہ بڑا کارساز ہے. ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں, ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں. وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے, وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے, ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے.
تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اپنے رب سے محبت کیجئے, اپنے مالک سے محبت کیجئے, اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے, اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ خود اعلان فرما رہا ہے, میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار, تو نے اتنا اچھا بنا دیا, اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اب اس کو اس عطا کو جاری رکھنا, اس کرم کو جاری رکھنا. میرے مالک میری بات بنائی رکھنا, میری عزت بچائی رکھنا. میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے, تو اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا. وہ قریب ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں, اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں, اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک زمانے کے جو مشہور بزرگ تھے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ حضور گھر میں آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے کہ جس سے کچھ آٹا خریدا جا سکے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس 1 درم ہے جو میں نے اون بیچ کر حاصل کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ 1 ہی درم مجھے دے دو, میں بازار سے جا کر آٹا لے آتا ہوں اور پھر تم نے روٹیاں بنا لینی ہیں. اب آپ آٹے کے لیے 1 درہم لے کر گھر سے جا رہے ہیں. ذرا پوزیشن سمجھیے گا ناظرین کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, 1 ہی درہم ہے اور اس 1 درہم کا آٹا لینے یہ بزرگ جو ہیں یہ بازار جاتے ہیں. مگر ابھی دکان پر پہنچتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے, ایک غریب آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دیجیے. اللہ اکبر, 1 ہی درہم ہے اور وہی صدقہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ والوں کے دل کتنے بڑے تھے, رب عز و جل کی رحمت پر بھروسہ کیسا تھا. وہی 1 درہم جو ہے آپ نے اس فقیر کو دے دیا. مگر پھر سوچا کہ میری زوجہ کیا کہے گی کہ میں آٹا لینے گیا تھا اور رقم میں نے دے دی. شرم کے مارے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ لکڑی کا کام ہو رہا تھا, اس لکڑی کا جو برادہ ہے وہ خالی تھیلے میں بھر لیا تاکہ گھر والے خالی تھیلا دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں. مگر ایک شرمندگی بھی تھی کہ اب وہ روٹی کے انتظار میں ہیں. اپنے گھر گئے اور دروازے کے اندر وہ تھیلا رکھ کے خود باہر چلے گئے. کافی دیر تک باہر گویا سڑک پر گھومتے رہے اور دیر سے واپس گھر پہنچے. تو جب گھر گئے تو اندر جا کر دیکھا کہ کھانا تیار ہے, روٹیاں گرما گرم موجود ہیں, اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے کہتی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے, میں نے کھانا تیار رکھا اور آپ ابھی تک نہیں آئے. آپ حیران ہوئے, پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا آٹا؟ تو زوجہ نے کہا کہ جی, جو آپ تھیلا لائے تھے اس میں شاندار آٹا موجود تھا. آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. اللہ عز و جل نے میری عزت رکھ لی کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. رب عز و جل نے وہ مٹی کے برادے کو آٹے سے تبدیل کر دیا. اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں, مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک ہے, پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, اپنی پسند کی چیز, اپنی ضرورت کی چیز, اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے. انسان کو ضرورت ہے نا, بچا ہوا کھانا نہیں تھا. ہم بھی بانٹتے ہیں, جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو, کپڑے پھٹنے والے کسی کو دے دو, کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو. جو بچ گیا, جو پھینکنے والا ہے, وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا, اور اب ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو, چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو
عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے، گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تب پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یاد ہے نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا۔ ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ امجد بھائی ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، ہم گارڈن میں بیٹھے، چائے لے کر ایک ملازم آیا، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے۔ وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے، مجھے کہتے ہیں۔ اب یقین کریں میں کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت، اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا۔ وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے غریب نہ بناتا، یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں۔ ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو، میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو جنتی لاٹھی، واقعے میں ہم سن بھی چکے ہیں کہ اژدہا بن کر اس عصا نے، اس لاٹھی نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، تو جادوگر تو سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والے اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ فرعون کا کفر اور سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب تکلیفیں دینے لگے، بڑی ایذا رسانی کرنے لگے اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے ان مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ اب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اور یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں تو یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ تو اب کیسے عذاب آئے؟ لگاتار 5 عذاب آئے، اور یہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ سنے تو جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے کیسے کیسے نظارے دکھائے۔ لیکن یہ قوم بھی کتنی عجیب تھی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار تنبیہ کے باوجود، بار بار قدرت کی نشانیاں دکھانے کے باوجود توبہ نہیں کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی۔ اب پہلا جو عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا ابر یعنی ایک بڑا بادل آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش اور پھر طوفان آ گیا، فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، پانی ان کے گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا، یعنی اتنا پانی تھا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہ کھیتیاں نہ باغات، سب طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ایک ہفتے سے یعنی ہفتے کے دن سے اگلے ہفتے کے دن تک
7 روز تک مسلسل یہ لوگ اس مصیبت میں گرفتار رہے. اب یہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے جو مکانات تھے وہ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، اور برابر میں فرعونی کا گھر تھا اس کے گھر میں پانی بھرا ہوا تھا. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس پرابلم میں بھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی بڑے چین سے رہ رہے تھے کیونکہ ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا. اب ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، آ کر عرض کی کہ حضور آپ دعا کیجئے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے. چنانچہ آپ نے دعا مانگی، طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین ایک بار پھر ایسی سرسبز ہو گئی، پھلوں سے یوں سمجھیے درخت لد گئے. تو اب یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ بارش تو ہمارے لیے بڑی فائدے مند تھی، یہ طوفان تو ہمارے لیے بڑے کام کا تھا. تو اب انہوں نے جناب اپنے عہد کو توڑ دیا، پھر ایمان نہ لائے اور پھر سرکشی کی، پھر ظلم شروع کر دیا. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ماہ گزرا، فرعونی عافیت میں رہے اور بنی اسرائیل والوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر پھر ظلم کرنا شروع کر چکے تھے. مگر 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کو، اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا. اب ٹڈیاں جھنڈ کے جھنڈ، یعنی بڑے بڑے غول ٹڈیوں کے آ گئے، ان کی کھیتیوں، باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانات کی لکڑیوں کو بھی وہ کھا گئے. اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا. مگر بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے، یعنی اسی شہر میں رہتے تھے، مگر ان کے باغ بھی ٹھیک رہے، ان کے کھیتوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ گھروں میں بھی سکون سے رہتے تھے. اب 1 ہفتہ اس طرح کیسے گزارا؟ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، عہد کیے، پیمان کیے کہ حضور اب ایک بار معاف کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اب بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کریں گے بلکہ ہم خود بھی ایمان لے آئیں گے. اب اللہ کے نبی ہیں، اپنی قوم کا یہ حال دیکھا، فرعونیوں کی یہ آہوزاری دیکھی، آپ کے دل میں مزید نرمی آئی، آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ ٹڈیاں جو تھیں یہ چلی گئیں. یعنی عذاب ختم ہو گیا. 1 ہفتہ عذاب رہا. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا، یہ لوگ پھر سکون میں ہوئے. اب اس کے بعد پھر عہد شکنی کی، پھر ظلم کرنے لگے، پھر ایمان نہ لائے، بلکہ کہنے لگے کہ جو ٹڈیوں کے جانے کے بعد ہمارا مال بچ گیا ہے، ہمارے گھر بچ گئے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ یہ سنتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں یہ قوم کیسی تھی جو اتنے عذابات کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہ لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلم، بردباری اور نرمی کتنی تھی کہ بار بار بات نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرماتے تھے. 2 عذابات کا تذکرہ ہم سن چکے، آئیے مزید 3 بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی خوفناک عذابات کے بارے میں سنتے ہیں. تیسرا عذاب جو اس قوم پر آیا وہ تھا گھن، جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ گیا، تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر، چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا. یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے. 1 ہفتہ ایسی تکلیف میں گزرا. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 ہفتے کے بعد وہ بلبلا اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر پھر دعا کی درخواست کرنے لگے، ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے. چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی. عذاب ان سے رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ فرعونی پھر نہ مانے، پھر عہد توڑا، پھر ایمان نہ لائے، پھر بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرنے لگے. کیسی عجیب و غریب قوم تھی. 1 ماہ تو گزرا، مگر پھر اس قوم پر ایک اور عذاب نازل ہوا، اور یہ مینڈک کا عذاب تھا. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیا واقعی قرآن میں موجود ہیں؟ کچھ انتظار کیجئے،
یہ پانچوں عذاب جب آپ سن چکیں گے تو اس کے بعد قرآن پاک کی آیات بھی تو آپ نے سننی ہے جس میں ان عذابات کا تذکرہ ہے. کیسے کیسے عبرت انگیز قصے اور واقعات ہمارے پیارے قرآن میں موجود ہیں. بہرحال ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار اب مینڈک آ گئے. یہ چوتھا عذاب تھا. مگر وہ مینڈک کتنے تھے کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے. کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گھس جایا کرتے. ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے. اٹھنے بیٹھنے لیٹنے الغرض ہر جگہ پر مینڈکوں سے انہیں نجات نہ ملتی تھی. اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آپ سے معافی مانگی. وعدہ کیا کہ ایمان لے آئیں گے، اب ظلم نہیں کریں گے. آپ نے پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں، یہ عذاب بھی دور کر دیا گیا. مگر جیسے ہی کچھ سکون ہوتا تھا پھر سرکشی آ جاتی، پھر ظلم بڑھ جاتا، پھر ایمان نہ لاتے. ایک ماہ گزرا، اب ایک پانچواں عذاب آیا اور وہ عذاب تھا خون کا. جی ہاں، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں میں نہروں میں سارا پانی جو تھا وہ خون بن گیا. ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو فرعون نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ جادوگری اور نظر بندی ہے. یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے برتن ٹھیک ہیں، وہاں پانی ہے، ان کے کنووں میں بھی پانی ہے، ان کی نہروں میں بھی پانی ہے، مگر ہماری ہر چیز خون سے بھر چکی ہے. تو اب فرعون نے بڑی عجیب بات کی کہ ایسا کریں کہ مومنین جس کنویں سے پانی نکالتے ہیں فرعونی بھی وہیں سے پانی نکالے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ اسی برتن سے پانی نکالا جاتا. جب مومنین برتن ڈال کر پانی نکالتے تو صاف، میٹھا اور شیریں ہوا کرتا، مگر اسی برتن کو پھر فرعون کے ماننے والے کنویں میں ڈالتے تو جب واپس نکالا جاتا تو خون سے بھر جاتا. اب اس کے بعد فرعونیوں نے ایک اور ریکویسٹ کی، مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے پانی پئیں گے. اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ برتن ایک ہوتا جس میں پانی نظر آ رہا ہوتا. مومنین پانی پیتے تو منہ میں میٹھا پانی جاتا تھا، اور اسی برتن سے جب فرعونی منہ لگاتا تھا تو اس کے منہ میں جا کر وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ایسا برا حال ہو گیا پیاس سے کہ فرعونیوں نے پتوں کو اور گھاس کو اٹھا کر اسے نچوڑ کر چبانا شروع کیا کہ اس کے ذریعے کچھ پیاس بجھائی جائے. لیکن درختوں کے پتوں اور گھاس کا جو رطوبت تھی، اس کا جو رس تھا، وہ بھی خون بن کر ان کے منہ میں جانے لگا. ابھی گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اور معافی مانگی. آپ نے ایک بار پھر انہیں معاف کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس عذاب کو دور کر دیا گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 5 عذاب مسلسل ہر ایک ہفتے کے دن آتے، دوسرے ہفتے کے دن تک یعنی 7 دن مسلسل چلتے رہتے. پھر آپ دعا فرماتے، عذاب تو ٹل جاتا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر سنیچر کا دن آتا تو دوسرا عذاب آ جاتا. یہ قوم سرکشی کرتی رہی، آپ معاف فرماتے